السلام علیکم ناظرین، آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی زیر صدارت، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، وفاقی وزراء بشمول وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر قانون، چاروں جو صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہیں، اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان اور کشمیر کے وزراء، چیف سیکرٹری صاحبان، وزارت داخلہ، اور جتنے بھی آئی جی پیز، نیکٹا کے سیکورٹی کے جتنے بھی آفیشلز تھے، ان تمام کی زیر سرپرستی وزیر اعظم پاکستان کے زیر سرپرستی آج ایک اجلاس ہوا ایپیکس کمیٹی کا، جس میں پشاور کے جو انسیڈنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں اس کے بعد ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا، اور ملک میں جو مجموعی طور پر جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ان کی ایک ڈیٹیل آج صبح سے ایک بہت لمبا اجلاس چلتا رہا، جس میں انہوں نے بہت سارے پالیسی طے کی کہ کیا حکمت عملی ابھی اپنانی چاہیے۔ خاص کر ان لوگوں کا فوکس میڈیا کے حوالے سے تھا۔ ایک تو ملک کی سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے ہمیشہ میڈیا کے اندر ایک سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے۔ اس کی میں مثال آپ دے دوں، ریسنٹلی کراچی میں جو انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو وہ لائیو کوریج دے رہے تھے، ہماری میڈیا ہاؤسز لائیو کوریج دے رہے تھے، جس کے نتیجے میں جو سیکورٹی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ملک کے دشمن عناصر ہیں، ان کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس قسم کی جو افراتفری اور سنسنی خیزی جو میڈیا کے اندر جو ایک نالائکی اور نکمہ پن جو میڈیا نے شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے دہشت گرد اور ان کو پلاننگ اور ان کی پلاننگ مضبوط ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور عام آدمی کے اندر ان کا جو مقصد ہوتا ہے خوف ہراس پھیلانا، وہ میڈیا بھرپور کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے آج انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے حوالے سے کم انفارمیشن شیئر کی جائے گی، اس میں باقاعدہ طور پر ترجمان بنائے جائیں گے کہ وہ میڈیا کے حوالے سے ایک سرٹن لمٹ میں انفارمیشن شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی ایسی انفارمیشن شیئرنگ ہوگی تو اس میں اس کے چیک اینڈ بیلنس رکھے گا، پیمرا کے تھرو قانون کے حوالے سے ریوائز کیے جائیں گے، میڈیا ہاؤس اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ چیزیں طے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن البتہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان یا کسی ریاست کی ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ان اداروں کے ہیڈ آفس پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر سے کہیں سے بھی اس کے جو چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں۔ لیکن ملک کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، بہت سارے ایسے اکاؤنٹس اکثر اس صورتحال میں وہ سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے، جھوٹی اور من گھڑت قسم کی کہانیاں پھیلائی جاتی ہیں، فوٹیجز ایسے اپلوڈ کرتے ہیں رینکنگ کے لیے، لائکس اور ویورشپ کے لیے، ایک جو مقابلہ ہوتا ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سے کانٹینٹ آپ نے پبلک کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، کس کانٹینٹ سے ملک دشمن عناصر کو، دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد عناصروں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی۔ اس پہ آج کی اس اجلاس میں ایک تو ملک کے مجموعی امن امان کی صورتحال کے اوپر ڈسکشن کی گئی، کیا کچھ کرنا ہے، کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ جو میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا کے حوالے میں ایک پالیسی طے کرنے کے حوالے سے بات کی گئی۔ مزید اس حوالے سے جو گورنمنٹ کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے ڈیٹیل میرے خیال میں بات بھی کریں گے، اس اجلاس میں کچھ جو چیزیں بتانی ہیں، کیونکہ ہمارے میڈیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہوتی کچھ ہے اور یہ لوگ کہانی کہیں پہنچاتے ہیں۔ کراچی میں لائیو ان لوگوں نے سوسائڈ کے جو بمبار کے پھٹنے کی پوزیشنیں انہوں نے دکھائی، وہ جیسے ہی وہاں پر بلاسٹ ہو رہے تھے انہوں نے وہ لائیو کوریج دکھایا، ڈیڈ باڈیز کو جس طرح سے فوٹیجز، یہ لوگ میڈیا کے انٹرینڈ قسم کے جو اوسارز ہوتے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو ٹریننگ ان کی نہیں ہوتی، جو ویورشپ کے لیے ان بیچاروں کو کہتے ہیں، وہ رپورٹر وہاں سے جو ڈیٹا بھیجتے ہیں، اور چینل مالکان جو ویورشپ اور ریٹنگ کے چکر میں وہ اس قسم کی اور وہ اس نالائکی کے ساتھ وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ملک کے اندر ایک وہ امن و امان کا ماحول ختم ہو گیا ہے، خوف کا فضا پیدا کرنے کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آج ایک بڑا اہم اجلاس تھا جس میں کچھ چیزیں فیصلے کیے گئے ہیں، کچھ میڈیا کے حوالے سے بہرحال وہ لوگ کنٹرول رکھیں گے۔ ہمارے صحافیوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کوئی اس قسم کا ایونٹ یا انسیڈنٹ کو پیش آتا ہے تو کوشش کر لیں اس کو کور کر لیں، کم سے کم اس کی انفارمیشن ایک پازیٹیو طریقے سے شیئر کریں گے۔ ضرورت ہے سنسنی خیزی پھیلانا اور جھوٹی افواہیں پھیلانا، اور اس کوئی بات کے حوالے جب پورا علم نہ ہو تو آدھی بات کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک وہ بہت بڑا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے بحیثیت پاکستانی اور ایک صحافی کی حیثیت سے ہمیں ان چیزوں کو کہ کون سی کانٹینٹ پبلک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ویورشپ کے نام کے اوپر اپنے ملک کی جو ہمارے ملک کی سالمیت ہے ہم اس کو نقصان نہیں پہنچانا، جو ملک کے معاملات کو ہم نے ڈیمیج نہیں کرنا ہے، ہمیں ملک کو سلامتی جب ہوگی تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ جو اختلافات ہیں وہ آپ اختلافات پہ رکھ لیں، لیکن اس قسم کی جب ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ان کو کوریج دینا، ان کی مارکیٹ کرنا، یہ ایک حساب سے ان کو سپورٹ کرنا، یعنی ان کی ہم ایڈورٹائزنگ کا کام کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین،
اس قسم کی جو ایک کانٹینٹ ہے، اس قسم کی جو ویڈیوز اور اس قسم کی جو فوٹیجز ہیں، وہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی صارفین ہیں جو لوگ اپلوڈ کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان کو کم سے کم نہ کر لیں اپلوڈ. ان کو اگر آپ کوئی کانٹینٹ لگاتے بھی تو دیکھ لیں کہ وہ کوئی کوالٹی کا ایسا کانٹینٹ ہو جس کے اندر کوئی کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا اس کی جو ہے نا مارکیٹنگ اور تشریح نہ ہو رہی ہو. تو ایسے ہمیں پازیٹیو قسم کی تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں سوال اٹھانے چاہیے، وہاں پہ اٹھانے چاہیے جہاں ضرورت ہو. لیکن جب ملک میں کوئی بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہو تو ایسے صورت میں جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس انسیڈنٹ کے بعد ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ باقی پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ پر صحافت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی چاہیے، جو صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. لیکن اس کے نام کے اوپر آپ جو ہیں وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا کسی غلط لوگوں کو سپورٹ کرنا بہرحال کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.